بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 2 مہینہ قبل، یعنی کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور یہ عادت تھی کہ رمضان کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور یہ تعلیم دی امت کو۔ تیاریاں کیسے کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جب چاند دیکھتے تھے رجب کا تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ آپ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں اللہ کے رسول شروع کر دیا کرتے تھے، اور گویا کہ اس دعا کے ذریعے سے صحابہ کو اور امت کو یہ تعلیم دی کہ تم کو بھی تیاریاں کرنی ہیں۔ دوسری جگہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کو بتاتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا معمول نقل کرتی ہیں کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اس کی تیاریاں اس طریقے پر کرنا کہ ہم ابھی چونکہ نفلی روزوں کی پابندی کر لیں اور اپنے نفس کو بتا دیں، اپنے آپ کو یہ باور کرا دیں کہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے اور پورا مہینہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، تو اس کی ایک عادت بن جائے گی نفس کی، ہماری طبیعت کی۔ تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت اتنی دشواری نہیں ہوگی، یہ نفس تیار رہے گا، ہم اس کے لیے تیار رہیں گے، اس میں ہم کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ادنا سے ادنا دشواری کا بھی۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کی تیاریاں ایک تو دعا کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے کی، اور دوسرا یہ کہ روزے رکھ کر کے، اور اس مہینے میں نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ایک نفل پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے ایک فرض کا ثواب بنا دیتے ہیں، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے نوافل کی بھی پابندی یہیں سے شروع ہو جاتی تھی، روزے کی پابندی یہیں سے شروع ہو جاتی تھی، تو جو پورا ان کے اعمال تھے، معمولات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب سے وہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھی رمضان کے مبارک مہینے کے لیے۔ اتنی پہلے سے تیاریاں کیوں کرتے تھے؟ تو ہم بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی ہمارے دل میں اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو چیز ہمارے سامنے جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہماری نظر میں، ہم اس چیز کی تیاریاں اتنی جلدی کرتے ہیں۔ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس چیز کی تیاریاں ہم جلدی کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے تو 6 مہینے اور سال بھر پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑکی کی شادی ہے تو جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے اور نہ جانے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور لڑکے کی شادی ہے تو کپڑے بھی سلوانا ہے اور یہ بھی رسم ہے وہ بھی رسم ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی بڑی چیز سامنے ہے اتنی پہلے تیاریاں ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے شروع کر سکتے ہیں۔ تو رمضان سے بڑھ کر کے کون سا مہینہ ہو سکتا ہے؟ رمضان سے بڑھ کر کے کون سا مہینہ ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ بات چل رہی تھی رمضان کی تیاریاں کی، تو ہماری تیاریاں کیسے ہوتی ہیں کہ رمضان کے آنے سے چند دن پہلے اپنے باورچی خانے کو بھر دیا جائے، بیسن لے آئیں اور اسی طریقے سے پیاز لے آئیں، پاپڑ لے آئیں، امین آباد سے لانا ہے، کہاں سے لانا ہے، تمام تیاریاں ہم لوگ کی یہ تیاریاں ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 11 مہینے کھلایا اور کھلائیں گے ضرور، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بھی کھلائیں گے، اور افطار کا سامان جمع کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے،
مکروہ نہیں ہے، لیکن یہ تیاریاں بھی نہیں ہیں۔ ان تیاریوں کو اگر ہم تیاریاں کہتے ہیں، رمضان کا استقبال کہتے ہیں، تو یہ استقبال کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو 11 مہینے کھلایا ہے تو ہم یہ سوچ لیں کہ رمضان کا مہینہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے کو کھانے کا مہینہ کہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ فجر کے وقت، سحری کے وقت کلچے نہاری چلے گی اور شام کے وقت پکوڑیوں اور بریانی سے ہمارا افطار ہوگا، تو ہمارا نفس جو کچلنے کے لیے رمضان آیا تھا، ہمارے نفس کو جو دبانے کے لیے رمضان آیا تھا، وہ نفس اور موٹا ہو جائے گا اور اللہ کا نافرمان بنے گا، اللہ کا باغی بنے گا۔ جب ہم اپنے نفس کو دبائیں گے اور اللہ کے حکم کے تابع بنائیں گے، جب ایک کام میں کر لیں گے، ایک مہینہ ہم اپنے نفس کو اس کا عادی بنا لیں گے کہ تم کو اللہ کے حکموں پر چلنا ہے اور کسی بھی طریقے پر اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا جو 11 مہینے کا پورا سال گزرے گا اس میں بھی ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نفس کو پتلا کریں گے، جب ہم اپنے نفس کو دبائیں گے، جب ہم اپنے نفس کو کچلیں گے، جب ہم اپنے نفس کو اللہ کے تابع بنائیں گے۔ اور یہ جب ہوگا جب ہم بھوکے رہیں گے، جب ہم زیادہ سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ مختصر سا کھا لیا جائے، ایک مہینہ ہے، بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، اور جتنا آدمی بھوکا رہتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آتا ہے، اور جتنا پیٹ بھرا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا باغی بنتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ ہم کھانا کھا کر کے آئیں اور فوراً نماز میں کھڑے ہو جائیں، اتنا دل نہیں لگے گا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا گیپ ہو جائے کھانا کھانے کے بعد، یا بھی ہلکی سی بھوک لگی ہے، اس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک طرح کا دھیان پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کی تیاریاں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تیاریاں اصل تیاریاں نہیں ہیں۔ رمضان کا استقبال وہ استقبال نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تیاریاں اصل نہیں ہیں۔ تو ہمیں تیاریاں کیسے کرنی ہیں؟ ابھی سے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو اس چیز کا عادی بنانا ہے کہ تمہیں اللہ کے احکام پر چلنا ہے۔ رمضان آ رہے ہیں، تم کو روزے، اب چونکہ 15 شعبان گزر گئی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی مل جاتی ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب 15 شعبان کی تاریخ گزر جائے، شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے پورے سال میں یا پورے ہر مہینے میں نہیں رکھتے ہیں پابندی سے، یا ہر ہفتے نہیں رکھتے ہیں، لیکن جو شخص ہر ہفتے کی پابندی کرتا ہے، جیسے جمعرات کا اور پیر کا روزہ ہو گیا یا اور کوئی روزے ہو گئے، تو اگر وہ رکھنا چاہتا ہے 15 کے بعد رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک حد یہ ہے کہ رمضان سے 3 دن پہلے 27 شعبان تک کے رکھ سکتا ہے، اس کے بعد وہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ رمضان کی تیاریاں کرنی ہے، رمضان میں اس کو چست اور پھرتیلا بننا ہے اور اس کے اندر ایک نشاط اور ایک طاقت ہونی چاہیے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، تو اس کو 3 دن کا وقت دیا جائے گا، اور جو ایک عام انسان ہے اس کو یہ 15 دن کا وقت ملے گا تاکہ وہ اپنے اندر طاقت اتنی پیدا کر لے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے وہ رکھ سکے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم سب پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا احترام آ جائے، تم اللہ کا لحاظ کرنے والے ہو جاؤ، تم اللہ کا استحضار ہمیشہ کرنے والے ہو جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کی بنیاد ہے، یہ تقوی کا یہ رمضان کے روزے کا مقصد ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے یہ۔ اب اس میں لعلکم تتقون کے کیا معنی ہیں اور کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔